السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گلدستہ اطفال حصہ اول، سبق نمبر 1۔ اول کلمہ طیب۔ طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ دوسرا کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تیسرا کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ، اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور گناہوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی توفیق سے جو بلند عظمت والا ہے۔ چوتھا کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ پنجم کلمہ استغفار، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم۔ کھانا کھانے کی دعا، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ اگر کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ بھول جائے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اولہ وآخرہ۔ کھانا کھانے کے بعد کی دعا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ دسترخوان اٹھانے کی دعا، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا معدع ولا مستغنی عنہ ربنا۔ حدیث، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث نمبر 1، الدین یسر، دین آسان ہے۔ حدیث نمبر 2، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ حدیث نمبر 3، مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی کنجی نماز ہے۔ سبق نمبر 2، ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ ترجمہ، ایمان لایا میں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفاتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے سارے احکاموں کو قبول کیا۔ ایمان مفصل، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ترجمہ، ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن اور اچھی بری تقدیر پر کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر سونے کی دعا، اللہم باسمک اموت واحیا، سو کر اٹھنے کی دعا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مسجد سے نکلنے کی دعا، اللہم انی اسألک من فضلک۔ حدیث، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث نمبر 4، من غشنا فلیس منا، جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 5، الصلاۃ نور، نماز نور ہے۔ حدیث نمبر 6، السلام قبل القلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ سبق نمبر 3،
وضو سے پہلے کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وضو کے درمیان کی دعا اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، وضو کے بعد کی دعا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ۔ حدیث قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 7، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حدیث نمبر 8، الطہور ستر الایمان، باقی آدھا ایمان ہے۔ حدیث نمبر 9، علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر فإن البر یہدی الی الجنہ، سچائی کو لازم پکڑو اس لیے کہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، وہ نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ سبق نمبر 4، کسی کے یہاں دعوت میں جائے تو یہ دعا پڑھے اللہم اطعم من اطعمنی واسقِ من سقانی، کھانے پینے کے ضرر سے بچنے کی دعا بسم اللہ وباللہ الذی لا یضرہ مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی العذا وعافانی۔ حدیث قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 10، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا شمار اسی میں ہوگا۔ حدیث نمبر 11، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ حدیث نمبر 12، من انتہب فلیس منا، جو شخص کسی کی کوئی چیز چھین کر لے وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ حدیث نمبر 13، اجتنبوا الغضب، بیجا غصے سے بچو۔ سبق نمبر 5، کپڑا پہننے کی دعا الحمدللہ الذی کسانی هذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة، نیا کپڑا پہننے کی دعا اللہم لک الحمد انت کسوتنی اسألک من خیرہ وخیر ما صنع له واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع له۔ حدیث قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا يدخل الجنة خبا ولا بخيلا ولا منان، دھوکے باز، کنجوس اور احسان جتلانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 15، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشع والمرتشی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے اور دینے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ حدیث نمبر 16، الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حدیث نمبر 17، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ سبق نمبر 6، صبح کے وقت کی دعا اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور، شام کے وقت کی دعا اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نموت والیک النشور، سورج غروب ہوتے وقت یہ دعا پڑھی اللہم ان ھذا اقبال لیلک وادبار نہارک وأسواد دعاتك فاغفر لي۔ حدیث قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 18، لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 19، الکلمۃ طیبۃ صدقہ، اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 20، لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 21، المرء مع من احب، آدمی کا شرکت اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھے۔ سبق نمبر 7، دودھ پی کر یہ دعا پڑھے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، افطار کرتے وقت یہ دعا پڑھے اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، جب کسی کے یہاں افطار کرنے جائے تو یہ دعا پڑھے افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، جب رمضان آئے تو یہ دعا پڑھی اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وتسلم منی متقبلا۔
سبے کلمے دعا پڑھے اللہم انکا عفوا تحب العفو فاعف عنی حدیث قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 22 من صمت نجا جو چپ رہا اس نے نجات پائی حدیث نمبر 23 اتق اللہ حیث ما کنت تم جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرو حدیث نمبر 24 خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے حدیث نمبر 25 سباب المسلم فسوقہ وقتالہ کفر مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کا قتل کرنا کفر ہے حدیث نمبر 26 من شتر مسلما شترہ اللہ یوم القیامہ جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا سبق نمبر 8 سواری پر سوار ہونے کی دعا سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون کسی کو رخصت کرنے کی دعا استودع اللہ دینک وامانتک وخواتیم عملک سفر سے لوٹنے کی دعا آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون کشتی یا جہاز پر سوار ہوتے دعا پڑھے بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم حدیث قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 27 لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے حدیث نمبر 28 الدال علی الخیر کفاعل نیکی کا راستہ بتانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے حدیث نمبر 29 انفق یا ابن آدم انفق علی اے آدم کے بیٹے تو لوگوں پر خرچ کر تو میں تجھ پر خرچ کروں گا حدیث نمبر 30 الید العلیا خیر من الید السفلا اوپر والا دینے والا ہاتھ نیچے والے لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے حدیث نمبر 31 بلغوا عنی ولو آیا میری طرف سے پہنچاؤں چاہے اگر ایک ہی آیت ہو سبق نمبر 9 بخار آنے پر یہ دعا پڑھے بسم اللہ الکبیر نعوذ باللہ العظیم من شر علق النار ومن شر حر النار جسم میں اگر کئی درد ہو تو اس جگہ اپنا ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ بسم اللہ اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاضر جب کسی مصیبت کو بیماری یا مصیبت میں مبتلا دیکھے تو یا آہستہ سے دعا پڑھے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا جب کسی مریض کی عیادت کرے تو آہستہ سے دعا پڑھے عیادت کرے تو آہستہ سے دعا پڑھے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک حدیث قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 32 احب البلاد الى اللہ مساجدها اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مساجد ہے حدیث نمبر 33 الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر دعا مومن کے لیے دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے حدیث نمبر 34 خبدکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے اہل و عیال میں بہتر ہو اور میں اپنے اہل میں سب سے زیادہ بہتر ہو حدیث نمبر 35 من حمل علینا السلاح فلیس منا جو ہم پر خطر اٹھائے ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے سبق نمبر 10 بازار جائے تو یہ دعا پڑھے اللہم انی اسألک من خیر هذه السوق واعوذ بک من الخبث والفسوق بازار کا وظیفہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وهو حی لا یموت بیدہ الخیر وهو على كل شیء قدیر جب نیا جان دیکھے تو یہ دعا پڑھے اللہم احلہ علینا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله جب آئینہ دیکھو تو یہ دعا پڑھے الحمدللہ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی حدیث نمبر 36 الصبحۃ تمنع الرزق صبح کا سونا روزی کو روک دیتا ہے حدیث نمبر 37 من عزا یا مصابا فلہ مثل اجرہ جو کسی مصیبت زدہ کو دلاسا دی تو اس کو بھی اس مصیبت زدہ کے برابر ثواب ملے گا حدیث نمبر 38
الانات من اللہ والعجلۃ الشیطان، کاموں کی سنجیدگی اور اطمینان سے انجام دینا اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی کرنا شیطان کی طرف سے ہے۔ حدیث نمبر 39، من بنا مسجدا للہ بنا اللہ له بیتا فی الجنہ، کاموں کی جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ حدیث نمبر 40، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، ایمان والا شخص ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ سبق نمبر 11، وضو شروع کرتے ہوئے یہ دعا پڑھے، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، کلی کرتے ہوئے یہ دعا پڑھے، اللہم اعنی علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک، ناک میں پانی ڈالتے ہوئے یہ دعا پڑھے، اللہم ارحنی رائحۃ الجنۃ ولا ترحنی رائحۃ النار، منہ دھوتے وقت یہ دعا پڑھے، اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، دایاں ہاتھ دھوتے وقت یہ دعا پڑھے، اللہم اعطنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا، بایاں ہاتھ دھوتے وقت یہ دعا پڑھے، اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری، سر کا مسح کرتے وقت یہ دعا پڑھے، اللہم حرم سحری وبشری علی النار واظلنی تحت عرشک یوم لا ظل الا ظلک، کانوں کا مسح کرتے یہ دعا پڑھے، اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القرآن فیتبعون احسنہ، دایاں پہ دھوتے وقت یہ دعا پڑھے، اللہم ثبت کانوں کا مسح کرتے ہیں یہ دعا پڑھے، اللہم اعتق رقبتی من النار، دایاں پہ دھوتے وقت یہ دعا پڑھے، اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل الاقدام، بایاں پہ دھوتے وقت یہ دعا پڑھے، اللہم اغفر ذنبی مغفورا وسعی مشکورا وتجارتی لن تبور۔ سبق نمبر 12، نماز جنازے میں 4 تکبیر ہوتی ہے، پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھے، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ چوتھی تکبیر کے بعد دونوں طرف سلام پھیر لے، اگر نابالغ لڑکا ہو تو یہ دعا پڑھے، اللہم اجعلہ لنا فرۃ واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، اگر نابالغ لڑکی ہو تو یہ دعا پڑھے، اللہم اجعلہا لنا فرۃ واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعا ومشفعا۔